وقت کی اصل قدر یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو بسر کیا جائے، اپنی ایک ایک سانس کا اعتبار رکھا جائے اور اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اپنی ان سانسوں کو لگا دیا جائے۔ اور وہی لوگ خوش نصیب اور بامراد ہیں جو وقت کی قدر جانتے ہیں۔ یہ لمحے جو جوانی کے ملے ہیں کل نہیں ہوں گے، جو بڑھاپے کے ہیں یہ بڑھاپے کے لمحے بھی پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بچپن ہمارے ہاتھ سے نکلا، پھر جوانی ہمارے ہاتھ سے نکلی، اب بڑھاپا بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس نے بچپن کو سنوار لیا، جس نے جوانی کو سنوار لیا، وہ خوش نصیب ہے۔ اور اگر بچپن بھی ہاتھ سے نکال چکے ہیں اور جوانی بھی ہاتھوں سے نکل چکی ہے تو بڑھاپے کے لمحے جو ہیں ان کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہاتھوں سے نکل تو جائیں گے لیکن بڑھاپے کے ان لمحوں کے ساتھ نیکی کو جوڑ دیں، اچھائی کو جوڑ دیں، ذکر فکر کو جوڑ دیں، تاکہ یہ جو وقت ہے وہ وقت قیمتی بن جائے اور امر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک جو ہے وہ ہم اپنے وقت کو پیش کر سکیں۔ لیکن اگر آپ وقت کی تلوار کو نہ پکڑا تو وقت کی تلوار آپ کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے وقت کی اہمیت پر جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ تشریح کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، لیکن کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لمحے، آج کی گھڑیاں، آج کا وقت غنیمت سمجھ لیا جائے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی، صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو گے کر سکتے ہو، کل تم چاہو گے بھی لیکن ہلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بیماری تمہیں توڑ کے رکھ دے گی۔ وغنا کا قبل فقر کا، آج غنا دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اچھے مصرف پہ لگا لو، تو کل جب دولت نہیں ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا تو تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وفراغ کا قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو۔ تو وقت کی اہمیت پر یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جنتیوں کو جنت میں صرف یہی حسرت ہوگی کہ جو لمحے اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے وہ ایسے برباد کیوں ہو گئے۔ وقت تو گزر رہا ہے، چاہے سو کے گزار دیں، چاہے غفلت میں گزار دیں، چاہے عیش و عشرت میں گزار دیں، چاہے ذکر الہی میں گزار دیں۔ اس کی مثال چکی کی طرح ہے کہ چکی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر گالا ڈال دیں گے تو وہ اب دانوں کو پیس دے گی، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ چلتی چلی جا رہی ہے، خالی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ زندگی کا جو میٹر چل رہا ہے نا سانسوں کا، یہ تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، بے ہوش ہیں تب بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زندگی دی گئی ہے بے ہوشی کے لمحے نکال لیے جائیں گے، یا جو سو کے گزارے ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، نہیں۔ یہ زندگی کا میٹر مسلسل چل رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا خسارہ کرتا ہے، اور خسارے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں بندے کے، یہ ایک ایک قدم جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سمرقند کے بازار میں گیا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف خرید لو، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلا جا رہا ہے۔ برف ٹھہرتی نہیں ہے، قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی ہے، تو جلدی جلدی اگر برف بیچ لیں تو چار آنے بچ جائیں گے،
لیکن اگر نہیں بیچتے تو برف پگھل جائے گی، راس المال لٹ جائے گا۔ انسان ان زندگی کے سانسوں کے بدلے نیکیاں کما لے، ہر سانس کے بدلے استغفار پڑھ لے، درود پڑھ لے، الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تحمید، تسبیح، تحلیل پڑھ لے، تو یہ سانسیں کام آ گئی، ورنہ برف کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح زندگی سانس سانس کر کے ٹوٹ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا۔